جملہ بیمار مومنین کی صحت یابی کے لیے بلند تر صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ دام در میں قدم سکھنے صف رضا کی رونق بننے والے مومنین کے لیے صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ جتنے مومنین صف رضا کی رونق ہوا کرتے تھے اور آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ان کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بے اولاد مومنین کی کو اولاد نرینہ کی عنایت کے لیے ایک مرتبہ مل کے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد و اہل بیت محمد صلوات صلی علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على تحیت القرآن على سید اسلم فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطہ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لمن سبق والفاتح لمن غلق، والمعلن الحق بالحق ابی القاسم المحمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زمان ھذا روحی و ارواح العالمین لطراب مقدمہ الفدا، اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم و خطابہ المتین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی علی۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزاداران مظلوم کربلا، محبان نبی و اہل بیت نبی، اور عزیز القدر میرے سنی شیعہ عزیز مسلمان بھائیوں، خانوادہ رسول اور اس کی خصوصیت کہتے ہیں
جو کسی دوسرے میں نہ ہو اور کسی ایک میں ہو، جو شے کسی میں ہو اور دوسرے کسی میں نہ ہو، وہ اس کی خصوصیت ہوتی ہے۔ وہ اس کی خصوصیت ہوتی ہے کہ ایک بندے میں کوئی کمال ہے مگر وہ کمال کسی دوسرے میں نہیں ہے، تو وہ کمال اس بندے کی خصوصیت ہے۔ جیسے آل محمد کی خصوصیت ہے کہ ان کا سایہ نہیں ہوتا۔ زندہ باد۔ میرا عنوان ہے خصوصیات آل محمد، ایسے کمالات محمد و آل محمد کے، اس خاندان طیب و طاہر کے، جو کسی اور میں نہیں ہوتے۔ بندے قبلہ، چونکہ میں کل حضور کے دادا کا تذکرہ کر رہا تھا، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں نبی اور ان کی آل پڑھوں، نہ، نبی اور ان کی آل پڑھنے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں پڑھ پڑھ کے قرآن نازل کیا۔ ہائے ہائے ہائے، زندہ و سلامت رہے۔ اللہ نے نبی اور اس کی آل پڑھ پڑھ کر بندوں پہ، حضور پر قرآن نازل کیا ہے۔ اللہ کا قرآن یا مدح محمد و آل محمد ہے یا تنقیص ہے دشمن محمد و آل محمد۔ قرآن یا اہل بیت کی مدح ہے بابا جی، یا ان کے دشمنوں کی تنقیص ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ قرآن اترنے سے پہلے کے وہ قاری قرآن بتاؤں جن کے کلام کو اللہ نے قرآن بنا دیا۔ واہ واہ، زندہ باد۔ جن کے کلام کو بابا جی اللہ نے قرآن بنا دیا ہے۔ بندے تلاش کر رہے ہیں کہ نبی کے دادا نے کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں، نبی کے چاچا نے کلمہ پڑھا تھا نہیں، تو اتنا پریشان کیوں ہے، تو اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے، تجھے اتنی فکر کیوں ہے نبی کے دادے کی، اپنے دادے کی خبر کیوں نہیں لیتا؟ جیو جیو چنارا حیدری، بڑا پریشان ہے تو نبی کے دادے کے لیے، بڑا پریشان ہے نبی کے چچا کے لیے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں۔ اے جہل مولوی، تجھے نہیں پتا کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کافر ہو۔ جی آپ سلامت رہیں، سادی سی بات ہے بھائی، کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کافر ہو۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہ کلمہ پڑھنے والے نہیں، پال پال کے مسلمانوں کو کلمے دینے والے۔ قبلہ کلمہ گو پہ واجب ہوتا ہے کہ وہ دین کے نصاب کو فالو کرے۔ میں نے فکر عرض کیا ہے، کلمہ پڑھنے والے پہ واجب ہوتا ہے کہ وہ نصاب دین کو فالو کرے، شریعت مصطفیٰ کو فالو کرے، احکامات الہیہ کو فالو کرے۔ جو دین کو فالو کرے اسے مسلمان کہتے ہیں، مگر جسے شریعت فالو کرے اسے دادا محمد مصطفیٰ کا، اسے جد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ قبلہ مسلمان پہ واجب ہے کہ وہ قدم قدم شریعت مصطفیٰ کے مطابق اٹھائے، قدم بھی دہنے بہانے نہ ہو، ایک ایک لمحہ اتباع محمد مصطفیٰ میں گزرے، ایک ایک پل شریعت کی اطاعت میں بسر ہو۔ مگر نبی کے اجداد وہ ہیں، نبی کا چچا وہ ہے، نبی کا دادا وہ ہے جن کے اٹھائے ہوئے قدموں کو اللہ نے شریعت بنا دیا۔ اللہ نے شریعت بنا دیا۔ قبلہ پہلا حکم جو نبی کے دادے کی وجہ سے اللہ نے شریعت محمد بنایا، کلمے کی بات نہ کرو،
یہ کلمہ پڑھنے والے نہیں. اگر یہ کلمہ پڑھنے والے ہوتے تو پھر ذرا مجھے مولوی جی بتاؤ تو صحیح، ابراہیم خلیل اللہ کی وہ دعا کہاں جائے گی جب انہوں نے کعبہ تعمیر کر کے کہا تھا ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اللہ مجھے اور میرے اسماعیل کو اپنا مسلمان قرار دے. ثم وابعث فیہم رسولا منہم، پھر میری نسل میں ایک جماعت ایسی رکھ جو مسلمان جماعت ہو. وابعث فیہم رسولا منہم، پھر ان مسلمان جماعت کی گودیوں میں ایک رسول مبعوث فرما. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. ابراہیم کی دعا کہاں لے کے جاؤ گے جب انہوں نے کہا تھا اللہ میں نے تیرا گھر تعمیر کر دیا ہے، میرا اسماعیل بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، توجہ کا طالب ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، میرا اسماعیل بھی مسلمان ہے. پروردگار اب ایک جماعت ایسی میری نسل میں رکھ جو مسلمان ہو. وَجَعَلْنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ایک پوری جماعت میری نسل میں مسلمانوں کی ہو. پھر کیا ہو؟ ثُمَّ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، پھر میری نسل کے ان مسلمانوں کی گودیوں میں اپنا نبی بھیج. نہیں فکرہ بلند کرو تھوڑیاں جائیاں، تھوڑیاں جی فکرہ. ابراہیم دعا کر رہے ہیں اللہ جیسے میں مسلمان ہوں نا، مجھے ایک نسل عطا کر جو مسلمان ہو. جب وہ مسلمان آ جائے نا پھر ان کی گودیوں میں رسول مبعوث کر، مسلمانوں کی گودیوں میں. تیرا سمجھے والے نہیں سمجھن گے، کیڑے بندے سمجھن گے گل. ابراہیم دعا کر رہا ہے کہ اللہ میری نسل میں مسلمان بھیج، پھر مسلمانوں کی گودیوں میں اپنا محمد بھیج. یہ ابراہیم کی دعا ہے. محمد مسلمانوں کے گھر آیا ہے، کافروں کے گھر نہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ زندہ و سلامت رہیں. قبلہ دعا ابراہیم علیہ السلام ہے. جائیے دیکھیے کیا قرآن میں یہ دعا ہے کہ نہیں ابراہیم کی کہ اللہ میری نسل میں مسلمان بھیج اور ان مسلمانوں کی گودیوں میں نبی بھیج، اپنا پیغمبر مبعوث کر. اگر ابو طالب اور عبد المطلب مسلمان نہیں ہیں، مولوی تیری گردن پہ میرا قدم ہے، پھر بتا وہ گودی کون سی ہے جو محمد سے پہلے مسلمان تھی. وہ گودی بتاؤ. اگر وہ گود، جی آپ سلامت رہیں. سرکار نے آ کر بندے مسلمان کیے ہیں، مسلمان بنائے ہیں بندے مصطفیٰ نے. بڑھے بڑھے بندے، سیانے سیانے بندے سرکار نے آ کے مسلمان کیے ہیں، اور مسلمان ہونے کے بعد بھی کہتے رہے آج جتنا تیری نبوت پہ شک ہوا ہے نا، فکر بلند کرو، اس سے پہلے کبھی اتنا شک نہیں ہوا. مگر حضور علیہ السلام شیب ابی طالب میں کافروں سے معاہدہ کرتے ہیں. معاہدہ صندوق میں رکھا جاتا ہے، معاہدہ صندوق میں رکھا جاتا ہے. 3 سال کے بعد ابو طالب کہتے ہیں چچا جاؤ کافروں سے کہو کہ جو تم نے معاہدہ لکھا تھا وہ دیمک چاٹ گیا ہے، وہ دیمک چاٹ گیا ہے، اور اگر تم دیکھو کہ دیمک نے نہیں چاٹا تو پھر میں نبی نہیں. اوہ فکر بلند کرو یار. شیب ابی طالب کا، شیب ابی طالب سمجھتے ہیں نوجوان بھی. 3 سال ابو طالب علیہ السلام سارے خاندان کو ساتھ لے کے، سارے کافروں کا بائیکاٹ کر کے، محمد کی حفاظت، اپنا گھر چھوڑ کے
ایک پہاڑی کی کھو میں جا کے نظر بند ہو گئے۔ اب میں نے تاریخ سے پوچھا کہ کسے چھوڑ کے کون گیا تھا؟ تو لکھا کافروں نے مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا۔ نا فکر بلند کرو۔ یہ شیب ابی طالب کیا تھا؟ کہنے لگے کافروں نے معاہدہ کیا تھا کہ آج کے بعد سارے مسلمانوں کا محمد سمیت بائیکاٹ کرو، نہ کچھ دو نہ کچھ لو، بھوکے مر جائیں ان کے بچے، ایک ایک خود ہی مر جائے گا۔ سوشل معاہدہ بائیکاٹ، جاؤ تبری سے لے کے تبرانی تک ہر اپنے مورخ سے پوچھو کہ معاہدہ کے وقت کس کا کس سے ہوا تھا، تو سب نے لکھا مسلمانوں کا کافروں سے ہوا تھا۔ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، جو معاہدہ کافروں کا مسلمانوں سے ہوا تھا، تو ابو طالب محمد کے ساتھ تھے یا کافروں؟ بس اتنا۔ جی آپ سلامت رہے، زندہ باد۔ اپنی تاریخ سے پوچھو، کلمے کی بات نہیں کرتے ہم۔ بہت شکریہ۔ سب نے آ کے کہا تھا ابو طالب اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کر دے، یہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے، ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے، ہمارے حوالے کر دے، ہمیں خوبصورت بچہ، نوجوان بچہ محمد کے بدلے میں تجھے دیں گے، تو اسے پال لینا۔ ابو طالب نے کہا عجیب کافر ہو، تم میرا قتل کر دو، میں تمہارا پالوں، کیسے احمق لوگ ہو۔ کہنے لگے جاؤ پھر اس سے کہو کہ ہمارے خداؤں کو برا بلا مت کہے، ہمارے خداؤں کو برا بلا مت کہے۔ ایڈورڈ گبن عیسائی مورخ، مسلمان نہیں ہے، اس نے ڈنڈی نہیں ماری، اس نے لفظ لکھے۔ کافروں نے ابو طالب سے کہا کہ جاؤ محمد سے کہو ہمارے خداؤں کو برا بلا مت کہے، ہمارے خداؤں کی توہین مت کہے۔ ابو طالب چلے، کہا میں بات کرتا ہوں بھتیجے سے، بات کرتا ہوں بھتیجے سے، پھر جو محمد کی مرضی، ہائے 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 ہائے، پھر جو محمد کی مرضی۔ جاؤ پڑھو تاریخ ولیم ایڈورڈ گبن، عیسائی مورخ نے کیا لکھا۔ عیسائی مورخ کہتا ہے جناب ابو طالب واپس آئے، کافروں نے پوچھا کیا کہا محمد نے، آپ کی مرضی کیا ہے۔ اب اس نے انگلش کی کتاب ہے، اس میں لکھا، محمد فرماتے ہیں سنو I am sorry my son Muhammad does not agree with you۔ ایڈورڈ گبن کے فکرے ہیں، لفظوں کی خیانت نہیں کروں گا۔ ایڈورڈ گبن نے لکھا کہ ابو طالب جب واپس آئے، کافروں نے پوچھا کیا کہا محمد نے، ابو طالب لفظ سننا، ابو طالب نے کہا کافروں I am sorry my son Muhammad does not agree with you، میرا محمد تمہارے ساتھ متفق نہیں، and I am agree with him، پر میں محمد سے متفق ہوں۔ جیو جیو سلامت رہو۔ عیسائی مورخ قبلہ بہت شکریہ جی، آپ کی محبتوں پہ نوازش، احسان ہے آپ کا، آپ محنت سننے کے عادی ہیں، کمال لوگ ہیں آپ۔ اللہ آپ کے جملہ مرحومین جو اس صف اعضاء کی رونق ہوتے تھے، سب کو جوار حسین میں جگہ عطا فرمائے، اس سے بڑی دعا کوئی نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں، میرا بیٹا محمد تم سے متفق نہیں، پر میں محمد سے متفق ہوں، میں محمد سے متفق ہوں، میں محمد سے متفق ہوں۔ مولوی مجھے اتنا بتا دے، محمد سے متفق ہونا اسلام ہے یا نبی پہ شک کرنا اسلام؟ کیا اسلام؟ اسلام نبی سے متفق ہونا ہے یا نبوت پہ شک کرنا ہے؟
نبی سے متفق ہونا اسلام ہے۔ میں نے بڑے بڑے بندے دیکھے، جب سرکار نے، بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے، جب سرکار نے صلح حدیبیہ کر لی تو بڑے مسلمانوں کے ایک بزرگ نے کچھ کمنٹ جاری کیے، موبائل ہوتا تو میسج کرتے، سوشل میڈیا پہ سب تک پہنچتے، اپنے بیگانے دیکھتے۔ انہوں نے محفل میں کھڑے ہو کے کہا، صلح حدیبیہ کے بعد بزرگ ذرا دراز قد تھے، نام نہیں لینا چاہتا، بندہ پکڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ انہوں نے کھڑے ہو کے کہا، محمد جتنا مجھے آج تیری نبوت پہ شک ہوا ہے اتنا شک پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے ہوتا پہلے بھی رہتا ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، مسلمان تیرے ضمیر کی بات ہے نا، جو ہمیشہ شک نبوت پہ مبتلا رہے وہ رضی اللہ ہے، اور جو بیٹے محمد پہ قربان کرتا نظر آئے وہ کافر ہے۔ مصطفیٰ پر یقین کا نام دین ہے، مصطفیٰ پر یقین کا نام دین ہے۔ 3 سال سوشل بائیکاٹ رہا جناب ابو طالب علیہ السلام کا، قربان جاؤں خدا کی قسم، بابا جی 60 آیتیں قرآن میں ایسی ہیں جو اللہ نے ابو طالب کے فکروں کو آیتیں بنایا۔ کاغذ قلم لے کے آ جاؤ میرے پاس، میں وہ 60 آیتیں تحریر کرواؤں جو علی کے ابا نے پہلے پڑھی ہے، قرآن بعد میں بنا ہے۔ جیو 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 سلامت رہو۔ ان میں سے ایک آیت پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی آیت، اللہ نے قرآن میں کہا تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک جان، مال اور اولاد سے زیادہ محمد سے محبت نہ کرو۔ تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک جان، مال اور اولاد سے زیادہ محمد سے محبت نہ کرو۔ اپنے نکھٹو مولوی سے پوچھنا، یہ شیب ابی طالب میں جب شب خون کا خطرہ ہوتا تھا کہ رات کو کافر حملہ کر کے نہتے محمد کو قتل نہ کر دے، ابو طالب کا طرز عمل کیا تھا؟ تو سب مورخوں نے لکھا کہ ساری رات جاگ جاگ کر ابو طالب محمد کے بستر کو، محمد کو اٹھاتے، کبھی علی کو لٹاتے، کبھی طالب کو لٹاتے، کبھی یقین۔ ساری رات محمد کے بستر بدلتا رہتا ابو طالب، محمد کے بستر پہ محمد کو اٹھاتے، علی کو لٹاتے، محمد کو اٹھاتے، جعفر کو لٹاتے، محمد کو اٹھاتے، عقیل کو لٹاتے۔ پوچھ لیا کسی نے سوتا کیوں نہیں عمران؟ یہ رات بھر محمد کے بستر پہ اپنے بیٹوں کو کیوں لٹاتا رہتا ہے؟ فکرے سنو، اللہ نے کہا مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک اولاد سے زیادہ محمد کو نہ چاہو۔ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، مجھے وہ پہلا مسلمان دکھا جو بیٹے قربان کر رہا ہے، محمد بچا رہا ہے۔ ساری رات بستر بدل۔ سب سے پہلے محمد پر بیٹے قربان کرنا ابو طالب نے سنت بنایا، آیت بعد میں اترے۔ جس کے عمل پہ قرآن اترے وہ مسلمان نہیں، وہ محسن اسلام ہوتا، وہ محسن اسلام ہوتا ہے۔ اب جو معاہدہ لکھا تھا نا بابا جی ابو طالب اور کافروں کے درمیان، حضور اور کافروں کے درمیان سوشل بائیکاٹ کا، وہ معاہدہ نا انہوں نے جا کے کعبے میں رکھ دیا تھا۔ کعبے میں صندوق تھا، صندوق کے اندر وہ معاہدہ تالا لگا کے مہر کر کے بند کر دیا تھا۔ جب 3 سال گزرے، حضور نے کہا چچا
جاؤ کافروں سے کہو کہ تالا کھول کر صندوق چیک کرو، اگر معاہدے کی تحریر باقی ہو تو پھر ہمارے ساتھ جنگ جاری رکھنا، اگر معاہدہ دیمک چاٹ گئی ہو تو پھر تم جھوٹے ہو، ہم سچے ہیں، تم جھوٹے ہو، ہم سچے ہیں۔ خدا کی قسم قربان ایمان ابو طالب پر ایک بار بھی نہیں کہا بھتیجے دیکھ لینا وہ کافر ہیں، بات جھوٹی نکلی تو پکڑا جاؤں گا۔ ہائے 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 ہائے، فکر بلند ہوں دھیرا سندہ والو، غیور مسلمانوں، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا سرکار دیکھ لینا سارے کافر دشمن ہیں، اگر ایسے نہ ہوا، اگر دیمک معاہدہ نہ چاٹ گیا ہوا تو پھر ہمیں وہ قتل کر دیں گے، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا۔ جناب رسالت مآب نے چچا کے شانے پہ ہاتھ رکھے گا، چچا یقین سے کہہ دینا کہ سارا معاہدہ دیمک چاٹ گیا ہے سوائے لفظ محمد کے۔ جی ہیں بھائی، جی ہیں۔ کعبے کے اندر صندوق کے اندر معاہدہ، باہر تالا، تالے پہ مہر، سیل لگی ہوئی ہے، کوئی کھول ہی نہیں سکتا۔ اب جب کافروں سے کٹ کر کے جا کے ابو طالب نے محمد کا پیغام دیا کہ سنو، اگر میرا محمد سچ کہتا ہے تو معاہدہ ختم کرو، وہ سچا ہے، اور اگر بات جھوٹ ہوئی مجھے اور میرے بچوں کو قتل کر دینا۔ دعوت فکر ہے، ایک لمحے کے لیے سوچو میرے سنی شیعہ مسلمان بھائیوں، کسی کی زبان پر اپنی جانیں داؤ پہ لگانا کفر ہے یا اسلام ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے، بولو نا میرے دوستو، مولا تمہیں شاد و آباد رکھے۔ ابو طالب نے ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا میرے لال اگر ایسے نہ ہوا تو پھر ہم کیا کریں گے، نا، یقین عمران کا نام اسلام ہے۔ ابو طالب گئے کافروں سے ڈائلاگ کیا، کہا سنو کافروں، او سہیل بن وہب، میرا بھتیجا محمد اللہ کا نبی کہتا ہے کہ اب معاہدہ کھول کے دیکھو سوائے لفظ محمد کے سب کچھ دیمک کھا گیا ہے، اگر میری بات سچی ہو تو پھر محمد سچا نبی ہے، اگر جھوٹی ہو ہمیں قتل کر دینا۔ اب کافروں میں بندے بھی تھے، مرد بھی تھے، انہوں نے کہا یار اس سے بڑی بات کیا ہے کہ وہ قتل ہونے کے لیے تیار ہے اگر بات جھوٹی ہو تو، اور اگر بات سچی ہو تو پھر ماننا پڑے گا کہ محمد سچا نبی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو محمد کہتے ہیں، محمد کے پیغمبر کو ابو طالب کہتے ہیں۔ سرکار گئے، معاہدہ ہوا، معاہدہ طے ہو گیا، شرطیں طے پا گئیں سارے کافروں کی موجودگی میں۔ بابا جی تالا کھولا گیا، مہر توڑی گئی، مہر توڑ کے تالا کھولا، تالا کھول کے جب خط نکالا سوائے محمد کے سب کچھ مٹ چکا۔ توجہ 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 توجہ، اوے کلمے پڑھ پڑھ کے نبوت پہ شک کرنے والے رضی اللہ ہو گئے، اور نبوت پر یقین رکھنے والا بے یقینوں کی نظر میں کافر ہو گیا۔ بابا جی اگر نبی کے چچا کا ایمان تولنا ہو تو مسلمانوں سے نہ تولو۔ مجھے نبیوں کی فہرست میں بندہ نظر نہیں آتا جو ابو طالب کے پائے کا ہو۔ نہیں میں دعویٰ نہیں کر رہا، میں دلیل رکھتا ہوں۔ اس مسکین دا وعدہ یہی ہے، میں جڑی گل کرنا نا پڑھ کے کرنا، جڑی گل کرنا نا پڑھ کے کرنا تے تانوں پڑھاندا ہے نا، جتھا دل کرے میں ذمہ دار ہاں۔ آئیں بائیں شائیں کر کے داد لے کے ماڑی چنگی نیاز لے کے گھاٹ اور جنا مولویت نہیں، خون جگر دینا مولویت ہے۔ توجہ ہے جناب دی کہ نہیں؟ کہ بلا اگر حضرت عمران کو دیکھنا ہو تو مسلمانوں میں چیک نہ کرو،
تم وہاں تلاش کر رہے ہو جہاں ابو طالب رہتا نہیں ہے. کیڑا سمجھے ہے؟ کیڑا سمجھے یار؟ کیڑا سمجھے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. تم وہاں تلاش کر رہے ہو جہاں عمران رہتا نہیں ہے. عمران تلاش کرنا ہو نبیوں کی فہرست میں تلاش کرو. کیسے؟ میں نے نوح جیسے پیغمبر دیکھے چلتی ہوئی کشتی کو چھوڑ کر. جب بیٹا پہاڑ پہ چڑھ گیا تو کئی مرتبہ اللہ سے کہتا تھا اللہ میرا بیٹا ہے بچا لے، میرا بیٹا ہے بچا لے، میرا بیٹا ہے بچا لے، میرا بیٹا ہے بچا لے. جو نافرمان بیٹوں کو بچانے کی منتیں کرتا رہے اسے نبی کہتے ہیں. جو چار چار بیٹے محمد پہ قربان کرتا رہے اسے چار بیٹے محمد پر. ہائے 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 ہائے. پریکٹس سنو گے؟ قبلہ میدان بدر میں جناب حارث کے بیٹے تھے ابو عبیدہ. حضور کے چچاؤں میں ایک چچا تھے حارث. کیا نام تھا؟ حارث آپ کے چچا تھے. آپ کے چچا کا ایک بیٹا تھا ابو عبیدہ. 3 جو سردار لڑے تھے نا، 3 کافر سرداروں سے. یہ مطلب ہے سردار کافر بھی ہوندے نے. ہوئے 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 ہے توجہ کہ نہیں؟ آج کل بندے کہتے ہیں یار صحابہ کرام بھاگ جاتے تھے، میدان جنگ سے بھاگ جاتے تھے، لڑائی نہیں لڑتے تھے، جنگ نہیں لڑتے تھے. یہ اکثریت سے جھوٹ بولا جاتا ہے. جو بھاگ جائے نا صحابی نہیں ہوتا، منافق ہوتا ہے. بلند کرو فکری یار. مولا تمہیں سلامت رکھے. واہ بھائی واہ. اچھا نعرہ حیدری. میری توبہ، شیعت کا عقیدہ یہ نہیں کہ کوئی صحابی نبی کو چھوڑ کے بھاگا. جو بھاگا وہ بگوڑا ہے، جو بگوڑا ہے وہ منافق ہے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے مومن محمد پہ جانیں قربان کرتے ہیں، بچا کے بھاگتے نہیں. قرآن کہتا ہے قطعاً کسی جنگ سے کوئی صحابی نہیں بھاگا. اب جو بھاگا ہے مسلمانوں کی تاریخ خود ذمہ دار ہے. حوالہ میں نہیں دوں گا، شک تمہیں بھی سلمان پہ نہیں ہوگا. سلامت رہیں آپ. قبلہ جنگ بدر ہے. تربیت ابو طالب دیکھو. محمد مصطفیٰ کا لشکر تیار کرنے والے پہلے کمانڈر ان چیف کا نام عمران ہے. ہائے 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 ہائے. حفاظت محمد کے لیے لشکر کو تربیت دینے والے کمانڈر کا نام ابو طالب ہے. لفظ سننا، لفظ سننا، لفظ سننا. میدان بدر پہلی جنگ اسلام کی. ادھر سے 3 نکلے، عوف، معاذ اور آز. یہ 3 سگے بھائی تھے مدینے کے، نبی کے صحابہ تھے، لیکن غریب خاندان کے تھے، چھوٹی برادری کے تھے. یہ تینوں گئے. ادھر سے بھی 3 نکلے. ایک معاویہ کا نانا، 2 معاویہ کے مامے. تینوں چاچے لب دینے، نانے مامے نہیں لب دے. چاچوں پہ ہیں نبی کے چاچے نظر آتے ہیں. تجھے مسلمانوں کے مامے دکھائی نہیں دیتے. ادھر سے 3 صحابی، اسلام کی پہلی جنگ، جنگ بدر. عوف، معاذ، اوس، تینوں صحابی موچی خاندان کے تھے، لیکن صحابی تھے، بہادر تھے. نبی کے ایک اشارے پہ جانیں قربان کرنے کے لیے میدان میں اترے. اور ادھر سے 3 آئے. معاویہ کا نانا، 2 معاویہ کے نانے،
اسلام کی مخالفت میں پہلی جنگ جس کے ماموں نے لڑی ہے، شخصیت میں نے عرض کر دی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب ظاہر ہے یہ بنو امیہ کے سردار تھے، بڑے امیر تھے، رئیس تھے، لیڈر تھے۔ اب جب انہوں نے دیکھا نا کہ کافر ہی صحیح ہم، پر محمد نے ہمارے مقابلے پہ کمی بیچ دی ہیں، سردار تھے اگرچہ کافر تھے، کوئی اصول ہوتے ہیں یار، سرداری کے بھی کوئی قاعدے ہوتے ہیں، اور جب کافر سردار ایسے ہوتے ہیں تو مومن سردار کیسے ہوں گے؟ جی ہاں، آپ سلامت رہیں۔ لبابدی یہ 3 آئے میدان میں، نبی کے صحابی ہماری جان قربان، نبی کے صحابیوں کی جوتیوں سے اٹھنے والی مطہر گرد پہ جو محمد پر قربان ہونے نکلے، میری نسل قربان، جو محمد کو میدان میں چھوڑ کے بھاگ جائے اس کی رعایت آپ کریں، مجھ سے نہیں ہوتی۔ یہ تینوں بھائی آئے، ادھر سے وہ 3 نکلے، انہوں نے کہا محمد ہم سردار ہیں، کافر سے ہی جنگ کا قاعدہ جانتے ہیں، ہمارے مقابلے پہ کسی کو بھیجنا ہے تو کوئی سردار بھیج، ہمارے مقابلے پہ بھیجنا ہے، کافروں کے لفظ ہیں ان کے، کوئی سردار بھیج، یہ مدینے کے کمی ہیں، ہم ان کو مار دیں پھر بھی ہماری توہین، یہ ہمیں مار دیں پھر بھی ہماری توہین۔ سارے صحابی بھاگنے والے نہیں تھے، لڑنے والے تھے، پر مجبوری یہ تھی آگے سے کافر ہی نہیں لڑتے تھے۔ سرکار نے اس نے کہا ہے محمد تیرے پاس ہم سرداروں کے مقابلے پہ کوئی سردار نہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا تم خود بنے ہوئے سردار ہو، میرے پاس سرداروں کی نسل کے سردار ہیں، ہائے ہائے ہائے، میرے پاس وہ سردار ہیں جو نسلی سردار ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے ان 3 کے مقابلے پہ جو 3 بھیجے، چچا حمزہ بھیجا، چچا کا بیٹا ابو عبیدہ بھیجا، ابو طالب کا بیٹا علی بھیجا۔ یہ وہ لشکر تھا حفاظت محمد کا، وہ لشکر تھا جسے تربیت ابو طالب نے دی تھی۔ ہائے، ادھر حمزہ آئے، ادھر ابو عبیدہ آئے، ادھر علی، ادھر یہ 3 کافر۔ اب جب ان کی نظر کافروں کی سرداروں پہ پڑی نہیں، کہنے لگے اب مرنا آسان ہے، مر گئے تب بھی شان ہے، مار دیا تب بھی شان ہے، بس جنگ نہیں پڑ رہا، حملہ ہوا، بندے قتل ہوئے، کچھ بھاگے، کچھ زخمی ہوئے، علی کی تلوار نے 70 کافر قتل کیے، ابو عبیدہ زخمی ہوئے، زخموں کی تاب نہ لائے، محمد نے اٹھا کے، صحابہ نے اٹھا کے محمد کے خیمے میں حضور کے سامنے پیش کیا۔ آخری سانسیں ابو عبیدہ کی، جو ابو طالب کا بھتیجا ہے، جو عمران کا سپاہی ہے، آخری لفظ سننا اور ایمان ابو طالب سمجھنا۔ ابو عبیدہ سے آخری بیان کے طور پہ محمد نے پوچھا ابو عبیدہ کوئی خواہش ہے؟ زخمی ہو، زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، کوئی خواہش ہے؟ اس وقت ابو عبیدہ نے زخمی ابو طالب کے بھتیجے نے، جناب حارث کے بیٹے نے آنکھیں کھولی، محمد کا چہرہ دیکھا، مسکرا کے کہنے لگے اللہ کے نبی بس اتنی خواہش تھی، کاش چچا ابو طالب ہوتے، میں زخم دکھا کے کہتا تیری تربیت ہے، میں محمد پہ جان دے رہا ہوں، بھاگ نہیں رہا۔ جو نسلوں کو محمد پہ قربان ہونے کی تربیت دے کے چلا جائے اسے عمران کہتے ہیں۔ بس صدادارو،
दामन वक्त में इतनी गुंजाइश कहाँ होती है कि सरदारों के तस्करे बयान हो सके, लेकिन मुझे हुक्म हुआ है कि मैं मुसाहिब का कुछ हिस्सा ज़रूर अर्ज़ करूँ। हाँ, हसरत है ये शाम से आने वाली बीबी की। अज़ादारों, फ़ज़ाइल मर्ज़ी से सुना करो, मगर जब मुसाहिब की बात हो ना, फिर शर्मा के ना रोना, इसलिए कि ये तेरे मौला सज्जाद की हसरत है। काश मेरे बाबा को कोई चीखे मार के, इसलिए कि हुसैन की गरीब बहनों को किसी ने हुसैन पर रोने नहीं दिया। दो फिक्रें सुनना मुझसे। जब सज्जाद का आखिरी वक्त आया ना, 40 साल खून रोने वाला इमाम, खून रोने वाला इमाम, जब आखिरी वक्त आया, मोहम्मद बाकर सामने हैं। मोहम्मद बाकर कहते हैं, बाबा बाबा कोई हसरत रह गई है, बाबा को हसरत है। जब कहा ना बाबा कोई हसरत है, अज़ादारों ठंडी आह भरी सज्जाद ने और रो के कहा, हाँ बाकर एक हसरत रह गई है। रो के कहते, बाबा मैं आपका बेटा हूँ, आप मुझे वसीयत करें, मैं आपकी हसरत पूरी करूँगा। हसरत सुनोगे सज्जाद की? सज्जाद रो के कहते हैं, मेरा लाल बाकर, हसरत सिर्फ इतनी है, जितना मजलूम था ना मेरा बाबा, मैं उतना रो नहीं सका। हाय हुसैन, जितना मजलूम था ना ज़हरा का गरीब बाकर, मैं उतना रो नहीं सका। कहा, बाबा बाबा रो रो के तेरी आंखों का नूर ख़त्म हो गया। बाबा दुनिया पानी रोती है, बाबा आप खून रोए हैं, बाबा आप खून रोए हैं, फिर भी रोने का हक अदा नहीं हुआ। कहते हैं मुझ जैसे लाखों सज्जाद रोते रोते मर जाए, ज़ैनब की चादर की कीमत नहीं हो सकती। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। दो फिक्र सुनना आज़ादारों। इमाम फरमाते हैं, हमारे शियो हमारी मजलिस में बैठ के मुसाहिब सुन के गरीबों के, अगर तुम्हें रोना ना आए कोई बात नहीं, तकाज़ा बशरियत हो सकता है, मगर सज्जाद शियों को मुखातब करके कहते, शियो मजलिस में रोना ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन जब जवान बेटे के सर पे सेहरा सजाओ, एक मर्तबा करबला की तरफ मुंह करके कहना, मौला हुसैन तेरे अकबर का बड़ा अरमान है। अजरुकुम अल्लाह। फिर फरमाते हैं, सज्जाद फरमाते हैं, शियो अगर फिर भी रोना ना आए, तकाज़े बशरियत है, कोई बात नहीं, ना रोना, लेकिन जब कभी बहनों बेटियों के साथ बाजार की भीड़ से गुजरना, एक मर्तबा हुसैन को मुखातब करके कहना, मौला हुसैन अल्लाह जाने सज्जाद शराबियों के दरबार में बहनों भूपियों के साथ कैसे। अजरुकुम अल्लाह। शर्माना नहीं अज़ादारों। दो फिक्रे सुनो, मौके का मुसाहिब चूँकि आखिरी जाकर के ज़िम्मे होता है, दो फिक्रे कहता हूँ। अज़ादारों, लुट गया अल्लाह के हिजाब का हिजाब। 11 मुहर्रम की रात आ गई। 11 मुहर्रम की रात को खैमे लूटे गए, आग लगा दी गई। एक खैमा जलता है, चादरें छीन ली गई, मालो मता छीन लिया गया। बीबियां जब एक खैमा जलता है तो दूसरे खैमे में छुप जाती हैं, जब वो जलता है अगले खैमे में चली जाती हैं, वो जलता है तो अगले खैमे में। आखिरी खैमा बच गया। सैयदा ज़ैनब सज्जाद के करीब आके कहती हैं, मेरे वक्त का इमाम सज्जाद, आंखें खोल, ओ वारिस हुसैन सज्जाद, मैं तेरी इमामत का पहला मसला पूछती हूँ। सज्जाद, हमारे सरों पे चादरें नहीं हैं, बाहर कातलों का हजूम है, बता खैमों में जल के मर जाएं या बाहर निकल जाएं। जब गाना बाहर निकल जाए, अदादारो सज्जाद ने रोके कहा, फूफी अम्मा जान बचाना फ़र्ज़ है, जान बचाना फ़र्ज़ है, खैमों से बाहर निकल जाओ। जब कहा ना खैमों से बाहर निकल जाओ, एक मरतबा बीबी ने रोक के कहा, सज्जाद हमारे सरों पे चादरें नहीं, बाहर कातलों का हजूम है, शराबियों का मजमा है, बेगैरतों का रश है।
سجاد کہتے پھپھی اماں ایسے وقتوں کے لیے اللہ نے بیویوں کو بال لمبے دیے ہوتے ہیں۔ پھپھی اماں جو صاحب دل ہو فکرہ سننا، کہا پھپھی اماں اس لیے عورتوں کے بال لمبے ہوتے ہیں، کبھی چادر چھن جائے تو چہرے پہ بالوں کا پردہ بنا لو۔ رو کے زینب نے کہا سجاد میں چہرے کا پردہ بالوں سے بنا لوں گی، پر میرے بالوں کا پردہ کیا ہو؟ جب کہا نا میرے بالوں کا پردہ، سجاد نے خاک کربلا اٹھائی، بیبیوں کے سروں پہ ڈال کے کہا پھپھی پردہ بنا کے نکلو، چہروں کا پردہ آپ کے بال بنیں گے، بالوں کا پردہ خاک کربلا۔ ساری بیبیاں خیموں سے باہر آ گئیں۔ ایک 4 سال کی بچی حسین کے سینے کا طویل سکینہ سجاد نے دیکھا، آخری جلتے ہوئے خیمے کی نکر میں چپ کر کے کھڑی ہے سکینہ۔ تڑپ کے سجاد آگے بڑھا، سکینہ جب ساری بیبیاں چلی گئی ہیں، سکینہ تو باہر کیوں نہیں گئی؟ رو کے کہا بھیا آپ نے کہا تھا نا بالوں کا پردہ بنا کے، میرے بال اتنے نہیں ہیں کہ میں چہرے کا پردہ بناؤں۔ جس گھر میں 4 سال کی بچی ہے، میں اس ماں باپ بیٹی سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ 4 سال کی بچی کے بال اتنے نہیں ہوتے کہ چہرہ چھپ جائے؟ بال تو بڑے تھے، پر سوال کیا سجاد سے پھر چہرہ کیوں نہیں چھپا؟ رو کے سجاد نے کہا سکینہ کے بال تو بڑے تھے، پر جب شمر ضربے مار رہا تھا سکینہ نے اپنی گردن بابا کی گردن پہ رکھ دی، شمر نے بالوں میں ہاتھ ڈالا، جتنے بال ہاتھ میں آئے چھین کر پھینک دیے۔ اللہ لعنت۔